ہمارے ایک اسٹوڈنٹ اسرائیل مگیر سے 8 سے میرا خیال ہے 10 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے بارہا یعنی ایک خواب دیکھا، وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور وہ تصوف کی لائن میں تھے، مرشد کی تلاش میں تھے. انہوں نے خواب دیکھا کہ جی میں ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہوں جہاں پہ اس طرح کی ایک گلی ہے، اس گلی میں انٹر ہوتا ہوں اور اتنے نمبر پہ ایک مکان آتا ہے، اس مکان میں انٹر ہوتے ہی لیفٹ پہ ایک بیٹھک ہے، اس میں ایک شخص جو ہے وہ کالی پگڑی پہن کے درس دے رہا ہے. اور یہ خواب انہوں نے کئی دفعہ دیکھا اور جا کے اپنے علماء کرام سے پوچھا کہ یہ سب نے کہا جی تمہیں عنقریب اپنا مرشد مل جائے گا. پھر مل گیا مرشد ان کو. جب مرشد ملا انہوں نے کہا اوہ کدھر پاس گیا. ٹھیک ہے تو اچھا، اور اس میں خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اس گھر میں نبی علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اور جب گیا ہوں تو وہاں ایک شخص درس دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کی تعلیمات تم تک پہنچا رہا ہوگا. بالکل صحیح تعبیر ہے، بالکل ٹھیک ہے. جب ملا تو ناراض ہو گئے. مرزا کے چاہنے والے کو خواب میں بتایا یہ گیا کہ اس گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، لیکن جب وہ اس گھر میں گیا تو اس نے مرزے کو دیکھا کہ وہ درس دے رہا ہے. پھر خواب دیکھنے والے کو تعبیر یہ بتائی گئی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تجھ تک پہنچائے گا. یہ ساری بات مرزے نے نقل کی اور مرزے نے کہا کہ تعبیر بالکل صحیح بتائی ہے جس نے بتائی ہے. یہاں مرزے نے یہ نہیں کہا کہ یہ شیطانی خواب تھا، اور دیکھنے والے کو اس نے یہ نہیں کہا کہ تو توبہ کر، تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا. بتایا تجھے یہ جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، لیکن تو نے مجھے دیکھ لیا تو یہ تو شیطانی خواب تھا. ایسی کوئی بات مرزے نے نہیں کی. کیونکہ مرزے کے اپنے متعلق تھی، خود مرزے کے بقول. لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے نے خواب میں غیر اختیاری طور پر کوشش کے باوجود اس سے کلمہ غلط نکل گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چاہتا تھا لیکن نام حضرت تھانوی کا نکل گیا کلمے کے اندر. پھر بیدار ہونے کے بعد بھی کوشش اس نے کی کلمہ صحیح پڑھنے کی، لیکن کلمہ اس کی زبان سے غلط نکلا، کفریہ کلمہ نکلا. اس پر وہ پریشان ہوا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. تو حضرت نے جواب میں کہا کہ اس واقعہ میں تسلی ہے اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ متبع سنت ہے. یہ تعبیر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دی تو اس کو مرزے نے یہ رنگ دے دیا کہ انہوں نے در پردہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ورنہ ان کو کہنا چاہیے تھا نا کہ تو توبہ کر، شیطان تجھ پر مسلط ہو گیا. جب یہ نہیں کہا، تسلی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے مرزے کے بقول کہ وہ در پردہ نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ الامداد رسالہ جو صفر 1336 ہجری کا شمارہ ہے، وہ جو شمارہ مرزے نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے، اس کے 3 مہینے بعد والا جو شمارہ ہے جمادی الاخری 1336 ہجری، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری وضاحت کر دی تھی اور واضح طور پر یہ لکھا تھا کہ میرے وہم و گمان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس کے باوجود مرزے نے آج تک ان پر الزام برقرار رکھا ہوا ہے، اب تک الزام لگا رہا ہے. لیکن دوسری طرف جب خود مرزے کے متعلق خواب دیکھا گیا کہ خواب دیکھنے والے کو یہ آواز آتی ہے کہ اس گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، لیکن جا کر وہ دیکھتا ہے تو مرزا درس دے رہا ہوتا ہے. مرزے نے اس خواب کو شیطانی خواب نہیں کہا، خواب دیکھنے والے کو یہ نہیں کہا کہ تو توبہ کر، تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا. تو مرزے کے اپنے اصول کے مطابق پھر مرزا بھی در پردہ نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے. بہرحال اس ایک نمونے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دوسروں کی بات کو غلط رنگ دے کر بڑھا چڑھا کر مرزا کس انداز میں فتوے لگاتا ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو وہ سارے فتوے پس پش ڈال کر اپنے آپ کو بالکل پاک صاف کر لیتا ہے.